کسی ایمان والے کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ حدیث پڑھا رہے تھے، ایک دن حدیث آئی، ایک دن کیا آئی بلکہ بار بار حدیث پڑھاتے تھے، یہ حدیث آتی رہتی تھی، من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج خداج خداج، کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص۔ ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا، یہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ تنہا نماز پڑھے، چاہے وہ امام ہو یا اکیلے نماز پڑھتا ہو، تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ زمانے طالب علمی سے سنتے چلے آئے تھے، مدرسی کے 6 سال 7 سال ہم نے بھی یہی کرتے گزارے، ساتھ میں یہ بھی سن رکھا تھا بزرگوں سے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ تو اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا، یہ بزرگوں نے کہا۔ اب بزرگوں کا روب تو ہمارے اوپر اللہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ ہم تھے یہاں جس شہر میں، اس شہر میں تو کوئی اہل حدیث نہیں تھا، بغل میں ایک شہر ہے، وہاں کچھ اہل حدیث تھے۔ ان کی عادت ہوتی ہے جہاں بھی رہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ حدیث قرآن چلاتے ہی رہتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہوا کہ وہ کہتے پھرتے تھے، ایک ہمارا معتقد تھا، مرید چاہنے والا تھا، اس کے سامنے بول دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ وہ میری تربیت کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، پڑھنا ہی نہیں، اور نہ منہ میں بھر دی جائے گی۔ دونوں میں ہوئی بات، گفتگو ہوئی، ہوتے ہوتے مناظرے کی بات ہو گئی، اور مناظرہ بھی طے ہو گیا۔ مجھے ٹیلی فون کر دیا، حضرت فلاں تاریخ کو اہل حدیث سے مناظرہ۔ کیا ہوا کہ جب ہمارے ساتھیوں نے طے کر لیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کر لیں گے مناظرہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ تاریخ پر پہنچ گئے، علماء اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کھڑا کیا مجمع کے سامنے میں کہ اہل حدیث عالم کو میں نے کہا پڑھیے آپ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ انہوں نے پڑھا، میں نے کہا ترجمہ کریے آپ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے پر رحم کر دے۔ میں نے کہا مولانا اب آپ چپ رہیے، خاموش رہیے، عوام فیصلہ کر لے گی۔ میں نے کہا بھائیو، اللہ فرما رہا ہے، مولانا کی زبان سے تم نے سن لیا، اللہ فرما رہا ہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، چپ کے سنو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو۔ اب تک ہم یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، آج معلوم ہوا یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ لوگ اپنے تھے، تالی بج گئی، مناظرہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے بہت کہا صاحب حدیث دیکھیے نا، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ۔ میں نے کہا اب حدیث دیکھ کے کیا ہوگا، جب قرآن آ گیا تو سامنے تو حدیث کی کیا حیثیت رہ گئی۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی میرے سامنے میں، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فجر کی نماز اللہ کے رسول پڑھا رہے ہیں، صحابی پیچھے ہیں، عبادہ ابن صامت بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ اس دن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی ملا دی، ایکسٹرا سورت جو ہوتی ہے نا سورہ فاتحہ کے علاوہ، وہ بھی پڑھ۔ اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم میں سے کس نے قرات کی ابھی میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں نے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقرؤ الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب میں چکر میں پڑ گیا، فجر کا ٹائم ہے، خود اللہ کے رسول امامت کر رہے ہیں، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے میں ایک صحابی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی اور سورت بھی ملائی ایکسٹرا۔ اللہ کے رسول نے کس سے منع کیا؟ ایکسٹرا قرات۔ کہا نا لا تقرؤ، قرات کا اطلاق یہاں کس پہ ہو رہا ہے؟ فاتحہ پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایکسٹرا سورت پہ ہو رہا ہے۔
فرمایا اللہ کے رسول لا تقرؤوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا ابھی چند دنوں پہلے تو مناظرہ ہی جیت کے آیا ہوں میں، اب یہ حدیث آ گئی میرے سامنے میں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ حدیث کا کیا جواب ہوگا بھائی؟ یہ تو اب عملی حدیث آ گئی، اب تو وہ تعویل بھی گئی جس میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ تنہا تنہا منفرد نمازی کے لیے ہے، اب تو یہ جماعت والی بات میں آ گئی۔ اب میں بے چین ہو گیا، کیونکہ ایک طرف مسئلہ تھا نماز نہ ہونے کا، ایک سنت چھوٹنے کا والا مسئلہ ہوتا، مستحب والا ہوتا تو اس کے تو ہم عادی تھے، لیکن یہاں تو نماز نہ ہونے کا مسئلہ تھا۔ میں نے سفر کیا، تفسیروں کو اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا مسئلہ تفسیر سے ہوگا، اور جب ساری 11 تفاسیر کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ آیت تو نماز کی فرضیت سے پہلے کی ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نماز فرضی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول خانہ کعبہ حدود حرم کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ سن کے اسلام کو سمجھیں قبول کریں، تو ابو جہل نے پلاننگ کی، کچھ نوجوان لڑکوں کو کھڑا کیا اور اس نے کہا وَالْغَوْا فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاتے رہنا تاکہ ان کی آواز باہر نہ جائے، ہو سکتا ہے تم اسی طرح سے غالب آ جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کر دے، تیرے دل میں بھی ایمان ڈال دے۔ آیت کہاں نازل ہوئی؟ فٹ کسی اور پہ ہوا۔ اب میرے دماغ سے یہ بات آئی سمجھ میں کہ بھئی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور واقعی اب تک جو نماز پڑھے اس کا کوئی حل نہیں۔ پھر میں نے لگے ہاتھوں، ہمت میری بھی نہیں کام کرتی تھی کہ بھئی اتنے بڑے مسئلے میں ہم ہاتھ ڈالیں، کیونکہ ہمارے ائمہ سے لے کے بڑے بڑے بزرگ عالم جتنے بھی تھے وہ یہی کہتے آ رہے تھے آنکھ بھر دی جائے گی منہ میں۔ تو میں نے کچھ علماء کو جمع کیا، ٹاپر علماء کو، ان کے سامنے میں رکھا، میں نے کہا حضرت سب سے پہلے تو یہ حدیث دیکھیے آپ، اور یہ بتائیے کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو ضعیف ہے تو وہی بتا دیجیے۔ سب نے دیکھا، سب نے کہا بالکل ٹھیک حدیث ہے، ذوب بھی نہیں اس کے اندر کہیں سے۔ میں نے کہا پھر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہمارا آپ کا مسئلہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں، ہمارے امام کا مسئلہ ہے، کیا کریے گا؟ کہنے لگے دیکھیے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہدایہ میں دیے گئے دلائل آزمائے میرے سامنے۔ میں نے کہا 18 سال سے پڑھا رہا ہوں، ہدایہ میرے سے زیادہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ ایک ایک دلیل کو میں نے کاٹ دیا، میں نے کہا سیدھی سی بات بتائیے حدیث غلط ہے یا آیت کا مطلب بیان کریے، شاہ نزول میں نے بیان کر دیا، دکھا دیا۔ دنگ رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے، ایک تو مفتی تھے ایک شیخ الحدیث تھے، لاسٹ میں مدنی ایک عالم تھے، اس میں کہنے لگے میں تو چپ کے پڑھتا بھی ہوں۔ کسی ایمان والے کو کسی ایمان والے کو گوارا ہو نہیں سکتا جو ہے دشمن محمد کا، ہمارا ہو نہیں سکتا۔